سائیکک ریڈنگ ہے کیا لالا رخ صاحبہ؟ لوگ نا بہت کنفیوز ہو گئے کہ میں کرتی کیا ہوں ایگزیکٹلی اور میری دکان کس چیز کی ہے. یہ آپ نے اچھا استعمال کیا. آپ کی دکان کس چیز کی ہے یہ آج ہم جانیں گے. اس نے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے یہ میں نے اس پہ یہاں طارق پہ بھی کیا. میں نے اس کو کہا تمہارا گھر ایسے ایسے بنا ہوا ہے, اتنے لوگ ہیں. یہ بعد میں مجھے کہتے میم آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا میرا تو 120 پہ جا کے 90 پہ آ گیا. کیا بات اس کی وجہ سے 12 to 1500 یوروز کا ایک ڈیزائنر کا ہار ہے. میں نے پوری دنیا گھومی, ناچی, ڈانس کیے, آوارگی کی. قیامت کے دن آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے دنیا میں جن سے آپ نے نفرت کی. بڑے ڈراؤنے قصے ہیں ہمارے علاقے کے, کوہاٹ کے. کہتے مجھے اس کا ہاتھ محسوس ہوا کہ اس نے میرے کندھے پہ, بائک پہ بیٹھتے تو ہاتھ کندھے پہ رکھتے ہیں. کیا سچ میں ہوتا ہے, وہم ہے, یا آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو پھر یہ سینیریو کریٹ کرتی؟ کہیں نہ کہیں یہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ واقعات ضرور ہوتے ہیں. آپ مغرب کے وقت 41 ٹائم سورہ مزمل پڑھیں, اس کا ایک جن آپ کے قابو میں آ جائے. وہ نظر آنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ انسان کی طرح؟ ان کی 6 سالہ بچی کے پیچھے پڑے ہوئے. لیفٹ آنکھ پہ کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ٹوچ ہو رہی ہے. جب آپ دوسرے کو اتنا دفعہ جھوٹ بولو کہ وہ اس کو سچ لگنے لگے. جب کوئی آدمی سویا ہوتا ہے تو وہ 80% موت ہے. تم دین میں نہیں ہو کیونکہ تم عبایا اور حجاب نہیں پہنتی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فرائے کرارز پوڈ کاسٹ. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بہت سی جہتوں میں کام کر رہی ہیں. وہ سائیکک ریڈر بھی ہیں, مائنڈ ریڈر بھی ہیں, ٹائم ٹریول بھی وہ کر چکی ہیں. اس کے علاوہ جنات سے گفتگو بھی کرتی ہیں. بہت سے پلیٹ فارمز پر ان کو دیکھ رکھا تھا. بیچ میں ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ ہم پوڈ کاسٹ کر سکیں, پھر سم ہاؤ نہیں ہو سکا. وہی بات ہے کہ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پھر ملاقات بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے, پھر وہ پوڈ کاسٹ آپ تک بھی پہنچتا ہے. آج ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی لالا رخ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے فراب؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سرجری کے بعد یہ میرا پہلا انٹرویو ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بہت شکریہ. اینڈ when I was putting on the makeup مجھے ذرا ڈر لگ رہا تھا کہ اس کو ہٹانے ہوئے تکلیف نہ ہو, بٹ کام تو پھر بھی کام ہے, کرتے رہنا چاہیے. آپ نے مجھے انٹروڈکشن کرایا کہ بہت کچھ کرتی ہوں, جنات سے باتیں کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں اور وہ کرتی ہوں. اب بات یہ ہے کہ لوگ نا بہت کنفیوز ہو گئے کہ میں کرتی کیا ہوں ایگزیکٹلی, اور میری دکان کس چیز کی ہے. یہ آپ نے اچھا استعمال کیا. آپ کی دکان کس چیز کی ہے یہ آج ہم جانیں گے. اور پھر سائیکک ریڈنگ ہے کیا لالا رخ صاحبہ؟ میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں کیونکہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انٹرسٹ بہت ہوتا ہے لیکن نالج نہیں ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو دیکھنے والے بھی I'm sure جاننا چاہیں گے. ایبسلیوٹلی. لیکن پوری دنیا میں تو سائیککس بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور پوری ورلڈ میں جب سے دنیا بنی ہے, پرانے ریلیجنس لے لیں, کلچرز لے لیں, آپ ایجپشین لے لیں, آپ چائنیز میں چلے جائیں, وہ ہمیشہ آکیولرٹس ہوتے تھے, وہ ہمیشہ سائیککس ہوتے تھے جو بتاتے تھے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کیونکہ یہ بھی سائیککس میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب سنایا گیا, رائٹ, اور تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 سال قحط رہے گا اور 7 سال یہ ہوگا, تو جو خوابوں کی سچی تعبیریں بھی بتاتے ہیں وہ بھی سائیککس ہوتے ہیں. اور جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف پہ ہے بہت واضح طور سے, جس میں کہ وہ حضرت موسیٰ ان کو جوائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی سکھائیں کہ آپ کو جو علوم اللہ نے دیے ہیں, جس نے دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں. اور وہ جاتے ہیں, کچھ واقعات ہیں, کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں, ایک بچے کو مار دیتے ہیں. وہ ان سے بار بار دیکھیے ایک نبی ہیں اور وہ آبجیکٹ کرتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں, آپ نے ایک بچے کو مار دیا. وہ کہتے ہیں یہ میں تمہارے اللہ کے, تمہارے رب کے حکم سے کر رہا ہوں. Now I'm not claiming نعوذ باللہ کہ میں کوئی نبی ہوں یا پیغمبر ہوں, بٹ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کا سائیککس کا, یہ چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ باہر کے لوگ ان کو یوز کرتے ہیں فار فائنڈنگ کرمنلز. یہ انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتے ہیں, پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں. بڑا اچھا ایک شو ہے سب کی انفارمیشن کے لیے, اس کا نام ہے دا مینٹلسٹ. اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ بندہ جب جاتا ہے کیس پہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس میں آبزرویشن بھی ہوتی ہے. اس کو ہر ایک کہتا ہے تم سائیکک, کو کہتا ہے نہیں میں سائیکک نہیں ہوں, میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. اینڈ ہی سیز آئی ایم اے سائیکک, ہی از اے سائیکک. پھر ہوتے ہیں سائنکس جو کہ روحوں سے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ موم بتیاں جلا کے ہاتھ پکڑ کے وہ روح کو بلاتے ہیں. دیٹ از آلسو اے پارٹ آف بینگ سائیکک. یو کین ناٹ کال اے روح انلیس یو آر اے سائیکک. پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ غیب کی مخلوقات سے گفتگو کرنا,
یعنی جس سے ہم تیسری جنات آنکھ، نے جن کو بات ہم کی. تو موسٹلی جنات ہی کہتے جی. ہیں، اور اللہ کی بہت مخلوقات ہیں ہمارے ارد ہم، گرد. تھرڈ آئی اوپن کرنا اس کو بھی ہم، کہتے ہیں. اس کے ساتھ آ جاتا ہے اورا. میں نے اس دن لسٹ بنائی اپنی، اور میں خود حیران تھی کیونکہ یہ میں نے اسامہ طیب کے شو پہ کیا تھا. اس میں آ جاتے ہیں ڈریمز، ٹیلیپتھی، پری ریکگنائزیشن. بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں ان سے کبھی ملا ہوا ہوں. یہ بالکل لگتا ہے. ہماری روحیں جب ارواح میں تھیں، ہم، وہاں پر جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں جتنے سال ہم رہتے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا. پھر ٹیلی کائنیٹکس. وہ ٹیلی کیا ہوتا کائنیٹکس ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں سائیکولوجیکلی اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں اپنی نظر سے اس چیز کو یہاں سے ہلا کے یہاں کر دیتی ہوں. صحیح. سالڈ چیز کو جگہ سے ہلا کے موو کرنا اس ٹیلی کائنیٹکس. اس کے آگے آ جاتا ہے اپریشنز، جن کو کہ روحیں بھی نظر آتی ہیں گزرتے ہوئے ادھر سے ادھر سے، ان کو نظر آتی جاتی ہیں. پھر آتا ہے کلیروائنس، جو میں نے آپ کو کہا کہ جی. روحوں سے بات کرنا. کلیئر آڈینس. نا کلیئر آڈینس میں آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع سے کہا، ہم، میری اگر پرانی سب سے پرانی پوڈ کاسٹ نکال کے دیکھ لیں اور انٹرویوز دیکھ لیں، میں اس میں کہتی مجھے ایک آواز آتی ہے. صحیح. اب لوگ میرے پہ بہت تنقید کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اللہ رب العزت نے اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا ابھی تک نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. پورے احکام آ گئے، کل اسلام میں دین مکمل ہو گیا قرآن سے اور بالکل ہمارے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ وآلہ سنت وسلم. سے. بٹ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. نہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنے عالم دین جن کو ہم کہتے ہیں صوفی ہیں آج کے صوفیز ہیں، دور میں، رائٹ، تصوف سے جڑے کلندر ہوئے لوگ ہیں، ہیں. صوفیز ہیں، جی. امامز ہیں، یہ کون ہیں اور یہ کس کی باتیں آگے تک پہنچے؟ وہی دین ہے. اگر آپ آؤٹ آف دا دین بات کریں، ہاں، دین مکمل ہو گیا. دین اب مکمل ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کوئی نہیں آئے گا. پیغمبر نہیں آئے گا، یہ تو ہمارا یقین ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو ایبسلیوٹلی. یہ جو علم ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ علم ہے، تو کیا اس کو سیکھا جاتا ہے، یا جیسے کچھ لوگ کی چھٹی حس تیز ہوتی ہے، جیسے کسی ایگزیکٹلی. چیز کی پریزنس محسوس کر لیتے ہیں، جی جی، یہ بلٹ ان ہوتا ہے؟ یہ ذرا ہم یہ جاننا بلٹ چاہیں ان ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. گے. کچھ لوگ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، بٹ صرف ایک طرف کریں گے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو 8 چیزیں بتائی. جی. اب مجھے بتائیں، اگر میں اپنے 8 دروازے، آپ اپنے گھر کے 8 دروازے کھول دیں ہم، تو مٹی، مچھر، مکھی، جرمز، وائرس، ہر چیز اندر آئے گی نا. ہم، سو یو ہیو ٹو کلوز دیز ڈورس. میں نے اسامہ کے شو پہ جو کیا تو وہاں میں نے ٹیلیپیتھی یوز کی. اس نے اپنے کیمرہ مین سے کہا کہ ادھر آؤ، معظم نام جس کا بچے کو اچھا. جانتی ہوں، اس نے ہاتھ سے ہاتھ رکھے. یہ میں نے اس پہ ریحان طارق پہ بھی کیا. میں نے اس کو کہا تمہارا گھر ایسے ایسے بنا ہوا ہے، اتنے لوگ ہیں. یہ بات ہے، مجھے کہتے ہیں میم آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا سمپل ٹیلیپیتھی. دیکھیں ہم اچھا، نے، یعنی اگر ہم موجود ہیں، آپ میری ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھیں گی اور آپ میرے بارے میں جان لیں گی، یا میرا گھر دیکھ پائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھانے کی پلیز کوشش آپ کے گھر کیجیے. میں ٹی وی ہے، جی. آپ بٹن آن کرتی ہیں، ہم، بجلی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کیبل لیا ہوا ہے تو لکھا ہوا آ جاتا ہے یہ کیبل آ گیا ہے. ہم، آپ اس پہ کلک کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں نے خبریں دیکھنی ہے، 92 نیوز دیکھنا ہے، ہم. 92 نیوز کا چینل آ جاتا ہے. کیسے؟ وہ کیونکہ کیا میں لا رہا ہے؟ بٹن آن کر رہی ہوں اور پاور آ رہی ہے، انرجی آ رہی ہے. بٹ 92 نیوز آپ کے گھر کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہے، میں نے وہی بند کیا ہوگا. کیا کیا انرجی ہے؟ ریڈیو، ٹیکنالوجی بھی ہے. ریڈیو ہم، آوازیں آتی ہیں آپ کو، ریڈیو آن کرتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، جس چینل پہ کریں گی وہی لوگ آئیں گے. ہم. They don't come to your house, right؟ اچھا، یعنی یہ آپ کو اس یعنی میں، کہ یہ ویوز ہیں آپ جس سگنل کو پاور کی. کیچ کریں گے اس میں پھر آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اچھا، بہت سے پوڈ کاسٹ میں میں نے دیکھا کہ جنات کو آپ نے بلایا بھی، کسی سے بات بھی کی، کہیں پر وہ نہیں بھی آئے. یہ والا علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے کہ میں ایک مخلوق نہیں ہے جیسے ہم ذکر کریں، رب تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بالکل، بنائی ہیں، میں نے، میرے ساتھ تو نیچرلی اٹیچڈ ہے. وہ میں کیسے؟ نے کچھ آئی ڈونٹ نو، فرا سچی بات ہے، میں نے نہ بلایا ان کو نہ کچھ. لیکن ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی، ایک جاننے والے ہیں ان کا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہی ہو رہا تھا وہ پوڈ کاسٹ عرفان کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اچھا، عرفان بھٹی کے صاحب کہہ رہے تھے جنات کو یا غیب کے علوم تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ سورہ ہر سورت کا نا ایک پاور ہے، اور ایک سرٹن اماؤنٹ تک جب آپ پہنچتے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آپ کے لیے بھیج دیتے ہیں. اوکے، یہ جو ہم تسبیحات دیتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو جی جی تسبیحات جی پڑھنے جی، کو لیے وظائف، دیتے ہیں، تسبیحات. وظائف دیتے ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی ایک خاص تعداد کے ساتھ ان کے کرشمات رکھے ہیں. آئی ہیو اے بک، دس بگ بک، جس میں ہر صورت کا کرشمہ لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اب مجھے وہ بھٹی صاحب کے شو سے پتا لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ 41 ٹائمز آپ سورہ مزمل, اب سورہ مزمل اچھی لمبی ہے, 5-6 صفوں کی ہے, آپ مغرب کے وقت 41 ٹائمز سورہ مزمل پڑھیں فار 41 days. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک جن آپ کے قابو میں آ جائے گا. اب چلیں, میرے تو آئی ہیو دا تھرڈ آئی اوپن. ایز اے نارمل پرسن آپ کے جن قابو میں آ گیا اور آپ کو اگر نظر آ جائے تو آپ اس کو ہاؤ ول یو کمیونیکیٹ؟ یہ تھرڈ آئی اوپن کیسے ہوتی ہے اور آپ نے اس پر کیا محنت کی, کیا سیکھا, کیا پڑھا؟ نتھنگ ایٹ آل. یعنی آپ کے مطابق یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو آپ کو اگر جن نظر آتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا نظر آ گیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی, وہ کیا ماحول ہوتا ہے, وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی خاص ایسے نہیں کہ میں کوئی موم بتیاں جلاتی ہوں اور اگربتیاں جلاتی ہوں اور وہ ہوتا ہے. جیسے عام آدمی باہر کھڑے ہوتے ہیں, آپ شام کو, میں مغرب کی نماز کے بعد اکثر تسبیح لے کے نا, میں تسبیح ہاتھ, اپنی چھت ہے کھلی, اس پہ لوگ بھی ہوتے ہیں, بٹ ایسی اگر مجھے سے کوئی بات کرنی ہے تو میں کروں گی, نہیں تو میں وہ اپنے کام میں مصروف, میں اپنے کام میں مصروف. Now you need to understand the difference between آپ کسی سے مل رہے ہیں, کولیبوریشن کر رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں کسی کام کے لیے, کسی مقصد کے لیے, یا آپ نے 40 دن کا ایک چلہ کاٹا. یہ 41 days کا سورہ مزمل بھی چلہ ہی ہو گیا نا, 40. Remember the word 40. تو آپ نے اس سے پھر کیا کام لینا اور کیسے لینا ہے, مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. کیونکہ مجھے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے میں آپ کو جن دے دیتا ہوں, میں نے کہا بھٹی صاحب جنات تو میرے ساتھ بھی ہیں, ان سے کام کیسے کہتے ہیں یہ بتائیے. اٹس آل تھرو ٹیلیپیتھی. You don't talk to someone. For example, آپ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, آپ کا یہاں کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے and he knows your اشارہ, اور آپ اس کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا جب میں آپ کو یوں کروں نا تو آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے, سمپل ہے, آنکھوں سے یوں کر یہاں کٹ کر دینا ہے. سو جس طرح ہم ایک دوسرے کو اشاروں سے سمجھاتے ہیں, بعض دفعہ کمپلیٹ سائلنس کے ماحول میں ہم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں یار, اسی طرح ہم جنات سے تھرو آر برین بات کرتے ہیں. فزیکلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ جیسے انسان ہیں اور آپ ان میں اسپاٹ کرتی ہیں کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے, آپ چاہیں تو کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ میں چاہوں تو میں کر سکتی ہوں. ٹھیک. اور وہ نظر آنے میں کیسے ہوتے ہیں, انسان کی طرح؟ موسٹلی وہ انسانوں کا روپ لے کر ہی, انسانوں کی, اگر وہ محفل میں بیٹھے ہیں, اگر وہ ایک کراؤڈ میں آپ کے سامنے آیا ہے, یا وہ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی جن کو ملنا ہے تو رات کو دیر سے نا مٹھائی کی دکان پہ چلے جایا کرو. دیکھو کبھی کبھی وہاں ایک آدمی آئے گا, بڑے بزرگ یہ باتیں, ہاں 200 کلو مٹھائی لے گا اور آنکھ نیچی ہوگی, وہ آنکھیں پلکیں نہیں جھپکتے, کچھ کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں, اس طرح کی نشانیاں ہیں. بٹ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو جب بھی ملے ہیں نارمل روپ پہ ملے ہیں, جیسے کوئی انسان جیسے ہوتا انسان ہے, کوئی مرد عورت ہو سکتا ہے. اور بات کرنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ نارمل, ہر زبان بول لیتے ہیں وہ, آپ انگلش میں ان سے بات کریں وہ انگلش میں جواب دیتے ہیں. اور ان میں بھی دیکھیں ڈفرینٹ طرح کے جنات ہیں. وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ایک پوری, جیسے انسانوں کی ہے نا, افریکنس کالے ہیں, یورپ میں اور امریکہ میں گورے لوگ ہیں, چائنیز کی آنکھیں یوں ہیں, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح ان میں بھی ڈفرینٹ طرح کے ہیں. دیو ہیکل جن ہے, بونے جن ہے, صحیح, ایون پریاں بھی جن ہیں, اینڈ پچھل پیری جس کو ہم کہتے ہیں, جی پاؤں مڑے ہوتے ہیں, شیپ شفٹرز جو کہ یہ ہم نے موویز میں بہت دیکھا, وہ بھی ہیں. اور پھر اور یہ ان میں 80% شیطانیت ہے, یہ شیطان کے فالوورز ہیں. 80% 20% اچھے بھی ہیں, مسلمان جن بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں ان میں جو علم حاصل کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بھی نئی صورت آتی تھی, دیکھیں وادی جن ہے سعودیہ میں, یو ہرڈ اباؤٹ اٹ؟ جی میں وہاں جا چکی. وہاں کیا ہوا تھا جی پلیز بتائیے ہمارے. وہاں کیا ہوا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے واپس آ رہے تھے تو اس وادی میں وہ رکے اور اپنے صحابہ اکرام سے جو نئی صورت آئی تھی وہ ان کو ریسائٹ کر رہے تھے. تو وہاں سے جنوں کی ایک ٹولی گزر رہی تھی اور انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ نہیں سنے تھے تو وہاں رک گئے. تو ان کا سردار نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا مجھ پہ ایک کتاب اتری ہے جس کو قرآن کہا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سکھائیں, اور انہوں نے وہیں اسلام قبول نے کہا پہلے تو مسلمان ہو. انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا اور وہاں سے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ جب بھی کوئی نئی صورت آتی تھی ان کا سردار ان سے ملنے آتے تھے اور وہ ان کو ٹرانسفر کرتے تھے. اور ان میں بھی حافظ قرآن بھی ہے.
ان میں بڑے بڑے وہ بھی ہے، امام بھی ہے. جیسے آپ نے حاشر جن کا سنا ہے؟ سنا ہے حاشر جن کا؟ نہیں، میں تو انٹرسٹ سے آج آپ کی گفتگو سن رہی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ علم کیا ہے، ان سے ملاقات کیسے ہوتی ہے. مجھے ابھی حاشر جن سے ملنا ہے، میں کچھ کوشش کر رہی ہوں. حاشر جن جو تھے یہ ایک بہت بڑے جنوں کے سردار تھے، اور ان کے نیچے کوئی 30,000 یا ہسٹری میں اس کا ذکر ہے 30,000 کے کتنے جنات کی فوج تھی، لڑاکا. they were fighters جنس. اور انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کی تھی. یہ ایک جنگ میں تھے، وہاں حضرت علی نے جا کے ان کی مدد کی تھی. تو جب واقعہ کربلا ہوا اور اتنی شہادتیں ہوئیں تو حضرت حسین کے پاس انہوں نے آ کے کہا کہ حاشر جن نے، پورا جسم کانپ رہا ہے، کہ اگر آپ کہیں میرے نبی کے واسطے، اگر آپ حکم دیں تو یزید کی پوری قوم کو تباہ کر دو. حسین علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری شہادت یہاں لکھ دی گئی ہے، حاشر پیچھے ہو جاؤ، اس وقت مدد مت کرو. وہ اللہ جھکے. کے حکم کو انہوں نے اللہ کا مانا. حکم جب ہو جائے تو کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بڑے واقعات ہیں ہمارے. آپ کو میں بتاؤں، اف یو گو انٹو دس فیلڈ دین یو اسٹارٹ فائنڈنگ آؤٹ. ابھی مجھے ریسنٹلی ایک فیملی نے کال کیا، دے لیو سم ویئر آؤٹ آف دا کنٹری. ان کی 6 سالہ بچی کے پیچھے پڑے ہوئے جنات، اینڈ اٹس اے میل اینڈ اے فیمیل کپل. اور وہ اتنے گندے اور ذلیل قسم کے گندے والے جن ہیں، ان کو کنٹرول کرنا. اور ان کا 3 سال کا بیٹا اور 6 سال کی بیٹی، اور ان دونوں کو نظر آتے ہیں، they get scared. تو ان کو میں نے پڑھنے کے لیے دیا ہے، ان کو دم کرنے کے لیے دیا ہے. میں نے انہیں یہ کہا ہے، کل رات کو ان کا مجھے میسج آیا ہے کہ میرے پیچھے کھڑا تھا. تو میں نے کہا اب جب آپ کوئی بندہ ہے جو آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ گروپ کا قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور آپ اس کو وہاں سے نکلوا رہے اپنے گنڈے لے کے، تو اس نے زور تو لگانا ہے. چھوٹے بچے ہیں نا، آپ سوچیں کہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. تو he has 2 lives to control, to go into evil. یہ جنگ کس کی ہے؟ ایول اینڈ گڈ کی جنگ ہے نا. تو معصوم بچوں کو اگر آپ ورغلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں تو وہ بچے ڈرتے ہیں. پھر اگر وہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو، تو یہ باہر یورپ میں کیا، ہمارے یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے اتنے ویڈیوز، بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، اپنی ماں کو مار رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ خیالات ان کے دل میں کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو ان کو ورغلاتے ہیں؟ جیسے یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور بھی شیطان کے چیلے ہیں. تو یہ کڑی کہیں ادھر جا کے آپ بتانا چاہ رہی کہ ملتی ہے ایبسلیوٹلی جنات سے. جی. اچھا جنات، ایک بات تھوڑا سا ہم کلیریفائی کر دیں، ہم لوگوں کو جو چیز سمجھ نہیں آتی. شیطان جس کو ہم کہتے ہیں یا ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جن تھا، لیکن اس کی عبادت اتنی تھی کہ اس کو اللہ رب العزت نے عزت دے کے فرشتوں کے برابر بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام جو بورن ان جنت تھے، ان کو نیچے گرا دیا ان کی نافرمانی پہ، اور جن کو اوپر اٹھا دیا. Now jinn wants to conquer the world and humans want to go up to the jannat. So یہ ایک پورا ایک جنگ ہے، فائٹ ہے، جنگ ہے گڈ اینڈ ایول کی، جس میں کہ اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا نا کہ شیطان کہے گا جی مجھے آخرت تک کا ٹائم دے دے. اگر ایول نہ ہو تو گڈ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ نے انسان کو ذرا راستہ بتانے اور سکھانے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے اس میں سب سے بڑی. نجف جن سے آپ بات بھی کرتی ہیں، وہ کچھ پوڈ کاسٹ میں آیا بھی تھا، وہ کیا اس سے آپ کی دوستی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا، اس میں نا بہت سے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب سوال کیے. ایک پوڈ کاسٹ میں گئی تو وہ اہل تشیع تھیں لڑکی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ وہاں سے آیا تھا، نجف سے حضرت حسین کے روزے سے، اور وہاں اس نے ایک لڑکی دیکھی. تو آپ دیکھیں کہ بھلے ہم سنی ہوں یا ہم شیعہ ہوں، ہم جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، بھلے خانہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو، یا یہ ہوں زیارتیں ہوں، وہاں کوئی کسی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں چاہتے. تو یہ آپ نہ کہا کریں گے جی آپ نے اس کو وہاں پسند آ گئی، اس کو عشق ہو گیا. یہ بہت ہمارے اس کو سیکٹ کو ایک عجیب سی اس میں ڈالتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یو رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ، میں اس کے بعد ذکر نہیں کروں گی. سو ویل ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ.
It was a jinn who approached me and who said کہ جی میں نے ایسی ایک لڑکی دیکھی ہے, and if you could find her for me, but یہ پتا ہے وہ پاکستان سے ہے. تو میں نے اسے کہا بھی تم تو جن ہو, تم گھوم پھر سکتے ہو, میں تو نہیں جا سکتی نا ہر جگہ. I need a car and I need جن کو fuel. انسان کی مدد لینی پڑ گئی. بہت جگہ لینی پڑ جاتی ہے جنوں کو. دیکھیں تعلیم کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے جنات اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ہمارے پاس. میرے نانا دادا دونوں کی طرف سے یہ سٹوریز ہم نے بچپن سے سنی ہیں کہ میرے دادا بھی سکھاتے تھے, میرے نانا بھی سکھاتے تھے, قرآن سکھاتے تھے. اور ہمارے ددیال میں تو بہت زیادہ ایسی سٹوریز ہیں کہ ہمارے گھروں کے باہر, جہاں ہمارا محلہ تھا, 9 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. وہاں ایک بہت بڑی دیوت ہیکل عورت ہوتی تھی جو پاؤں میں گھنگرو پہن کے چلتی تھی, اور وہ جس کے گھر کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی, ٹیک لگاتی تھی, وہ گھر پورا ہلتا تھا. تو نیکسٹ ایوری بڈی وڈ ڈسکس کہ وہ کل کہاں رکی. تو بڑے ڈراؤنے قصے ہیں ہمارے علاقے کے, کوہاٹ کے. My father used to travel every day from کوہاٹ to پشاور. وہاں ایک پہاڑ ہے, اس پہ پورے ایسے نا ایسے اترتے ہیں راستے. تو وہاں میرے انکل تھے, تو واقعہ سناتے ہیں کہ میں بائک پہ, میرے ابا نے بھی بائک پہ اسٹارٹ کیا تھا جاب. It's 40 kilometers, ٹھیک ہے, 40 miles اور 38 kilometers. تو میرے انکل ہی قصہ سناتے ہیں کہ میں ایک دن آیا تو راستے میں مجھے ایک آدمی کھڑا نظر آیا, بڑا سندر. ظاہری بات ہے وہاں سے صرف بسیں یوں کر کے پہاڑوں پہ یوں 8 کلومیٹر جاتی ہے, اوپر سڑک یوں نیچے آتی ہے, اور یوں کھائیاں ہیں, رائٹ, بہت مشکل, تو بہت بھیانک جگہ ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے ایسے ہاتھ دیا, بابا سا تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. میں نے کہتا ہے مجھے چھوڑ دینا شہر, کہتے ہیں, میں نے کہا بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں مجھے اس کا ہاتھ محسوس ہوا کہ اس نے میرے کندھے پہ, بائک پہ آپ بیٹھتے تو ہاتھ کندھے پہ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے 5-10 کلومیٹر آگے گیا ہوں گا تو آگے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. میں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں. تو وہ ہمیں نا یہ ڈراؤنے کیسے بچپن میں ہمیں سنائے جاتے تھے. ہمیں, مجھے کیا پتا تھا کہ بڑے ہو کے میں ڈراؤنے کیسے سناؤں گی, اور آپ اس کو وٹنس بھی کریں گی, وٹنس بھی کروں گی. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ نے یہ قصے سن رکھے ہیں. میرا خیال ہے کوئی بھی شخص جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ واقعات نہ سنے ہو. ہم کزنس بیٹھتے ہیں تو ہم بھی جن سٹوریز کی وہ کرتے ہیں باتیں کہ بچپن میں تم خوفزدہ ہو گئے تھے, تم نے وہاں کیا دیکھا, میں نے وہاں یہ دیکھا. ناردرن ایریاز میں جائیں تو پچھل پیری بھی سب نے دیکھ رکھی ہوتی. اور وہ سائیکل والا قصہ, وہ لمبا ہو کے لمبا سے خرگوش بن گیا, سائیکل بھاری ہو گئی, یا پرانے دور میں جو پیدل چلا کرتے تھے, پیچھے سے کسی نے آواز دی, دیکھا تو بڑی خوبصورت عورت تھی, وہ ساتھ چل دی, بعد میں بھیانک بن گئی. تو یہ کیا سچ میں ہوتا ہے, وہم ہے, یا آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو پھر یہ سینیریو کریٹ کرتی ہیں؟ آئی تھنک ہمارا دماغ جو ہے ویری فرٹائل گراؤنڈ فار فکشن. آپ, میں اس دن دیکھ رہی تھی ایک مووی جس میں تھا پتہ نہیں کون سی گیلیکسیز کا, دا بیٹل آف دا گیلیکسیز, انہوں نے عجیب عجیب مخلوقات بنائی تھی. اور میں سوچی تھی کہ یار کتنی اس بندے کا فرٹائل مائنڈ ہے ٹو کم اپ ود آل دیز آئیڈیاز. بٹ بیہائنڈ آل دوز آئیڈیاز آئی ٹیل یو دیر از آلویز اے گرین آف ٹروتھ. کہیں نہ کہیں یہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ واقعات ضرور ہوتے ہیں. بٹ موسٹلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان سے جان چھڑانا بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ چاروں کل اللہ نے آخری جو دیے ہیں, 4 کل دیے ہیں, 4 کل پڑھ کے آپ ہفتے پہ پھوکے, گھر سے نکلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں. یقین ماننے آیت الکرسی از سو پاورفل. ہم اس کو اتنا, کیونکہ ہم ڈیلی یوز میں لاتے ہیں نا. میں تو ہر ابا نے کہا تھا کہ ہر فرضوں کے بعد وہ مثال تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو ان کو جب جان کیتنے لگے تو انہوں نے فرشتے سے پوچھا موت کے کہ کیا میرے ساری امت کو اتنا درد ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اگر ہر فرضوں کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں تو یہ درد نہیں ہوگا. تو ہم سب پڑھتے ہیں, تو وہ ہم روز کی ہماری روٹین ہے. روٹین کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں, گھر سے نکلیں, اپنے گھر کو اللہ کی امان میں دے کے جائیں. آیت الکرسی از آئی گیو آل آف دس ان اللہ کی امان, رائٹ. سو سمپل ایز دیٹ. بٹ سب جھوٹ نہیں ہے. 20% جھوٹ بکتا ہے, 80% وسوسہ اینڈ آپ کا اپنا جو دماغی خلل ہے which creates all these illusions, وہ ہے. اب بات یہ ہے کہ how to differentiate. آپ کے لیے تو وہ ریئل ہے, کیونکہ یہ سائیکالوجی بھی تو اسی پہ بیس کرتی ہے نا. آپ کے سارے جو فیئرز ہیں, اب جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو, ینگ بچوں کو اتنا زیادہ انگزائٹی اٹیک ہو رہے ہیں. واٹ از انگزائٹی اٹیک؟ آر یو دا کنٹرولر آف یور فیوچر؟ نو. ڈو یو کنٹرول یور لائف؟ مطلب کہ آپ کے پاس کتنی دولت آئے گی, آپ کی عمر کتنی ہوگی, رسک کتنا ہے, نہیں, بالکل. جب مین چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھ لی تو ہم انگزائٹی اٹیک کس پہ آتا ہے آپ کو؟ یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور انگزائٹی. اب ہم سوچتے کیا ہیں؟
ہمارا پورا کا پورا دھیان جو ہے نا وہ صرف مٹیریلزم کی طرف ہے. جن لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور جو ان چیزوں میں اپنے کو ڈالتے ہیں, ادھر دی لک فار ایکسکیوز. آج سے 20-30 سال پہلے شادی ہوگی ینگ بچی کی 15-16 سال 17 سال کی عمر میں, وہ سسرال میں گئی, اس کو اچھا نہیں لگا سسرال, یا اس کو میاں نے پیار نہیں دیا, عزت نہیں دی, اس کو مقام نہیں ملا, وہ اس پہ وہاں جن کے دورے آنے لگے, وہ مولوی صاحب کے پاس جانے لگے, بھی جن ہے, وہ مار رہے ہیں, ڈنڈے مار رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ اس کو بھائی اس پہ ہاتھ نہ لگانا, اس کو تشدد نہ کرنا, اس کو کہنا مت, کام نہ کہنا, وہ کام چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ گئی. اٹ واز این ایکسکیوز. The jinn were made into an excuse to get out of the housework or normal life. یا آپ خوش نہیں ہیں, سائیکولوجیکل ہے یہ, سائیکولوجیکل ہے یہ موسٹلی 80%. جیسے شیزوفرینک جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, حالانکہ اس کا ریالٹی سے تعلق, اس طرح اور بھی بہت سی سائیکولوجیکل چیزیں ہیں. ایبسلیوٹلی آپ کا مائنڈ پھر ایک شیلڈ کریٹ کرتا ہے اور وہ سینیریو بنا دیتا ہے اور آپ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ جتنا ان چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں نا, اتنا آپ اپنے پر حاوی کرتے ہیں. لائک میرے بچے ہنستے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں, ہمارے بچپن میں ایک اسٹوری آئی تھی, دا مین ہو واز اے ہاسپٹل. وہ جس کی جو بیماری پڑتا ہے نا اس کو بیماری ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کہانی پڑھ رکھی ہے کالج میں, ہے نا, میں ایف اے میں تھی آئی تھنک. اب میرے بچے کہتے ہیں امی آپ کو کہا ہے مجھے انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہے, تو فوراً آپ کو پوچھے گا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی مجھے. ہاں نا, میں نے سنا ابھی ہے, تو بھائی مجھے کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو فرا, بچوں کو وہی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان بڑوں کو ہوتے گھر میں دیکھتی ہیں. ہمارے بچپن میں ہماری نانی, دادی, پھوپھیاں, چاچی, مامی جب سر میں درد ہوتا تھا ایک سکارف باندھ دیتی تھی کس کے, اور ہائے ہائے ایسا ایک ڈرامہ ہوتا تھا, رائٹ. اچھا میرے گھر ایک بچی آئی, شی واز 15-16 ایئر اولڈ, میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنے کے لیے. اس کو نہ پتہ نہیں کیا بیماری تھی, لیک آف نیوٹریشن تھا, لیک آف بلڈ تھا, اس کے ہاتھ اور پیر مڑ جاتے تھے, یوں کر کے اس کے ٹینس ہو جاتے تھے. اس کے بعد سے مائی ڈاٹر واز 7 or 8, اور اس کے بعد سے وہ اس بچی کو ہو گیا. ہمارے گھر میں فیملی میں کسی کو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ٹینشن سے آپ کے ہاتھ پیر مڑ گئے ہو. لیٹر آن یو سرچ فار اٹ, یو ٹیک ٹو ڈاکٹر, تو کہتے ہیں ہاں جی یہ نروس کی ٹینشن سے ہوتا ہے. اور ہم ساری فیملی ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں, ہم پورے سارے بہن بھائی, ہماری اماں نے ہمارے اندر یہ نا ہائپر ٹینشن کا ایک بیج بویا ہوا ہے. گاڑی نہیں آئی, میں نے آپ کو 3 دفعہ فون کیا, کہاں ہے, کدھر ہے, میں سیڑھیوں میں کھڑی ہوں, میں اوپر ہوں, میں نیچے ہوں. سو یہ ہم لوگ خود کریٹ کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو یو نو سلو آور ہول سسٹمز ڈاؤن, کام کرنا ہوگا, ری بوٹ دیم. میں نے بڑا اچھا ایک دیکھا, ہم ٹاپک سے تو بہت دور ہٹ رہے ہیں, لیکن آئی وانٹ پیپل ٹو گو ٹو اے لائٹر ٹاپک. میں نے اس دن بڑا اچھا ایک, میں کم یوز کرتی ہوں انسٹاگرام, اس پہ اس نے کہا کہ دیر از اے پلیس ان اٹلی کالڈ جیوا پو. جیوا پو مینس ٹو میٹ یور سیلف. Who am I? Why would I want to meet myself? I'm so bored of myself. You need time to relax, reboot, rethink, relax and think. یہ جو مجھے نظر آیا, یا میں نے پریزیوم کیا کہ مجھے نظر آیا, یا میں نے اس بارے میں اوپینین کیا, am I right or am I just overthinking? ہم بعض دفعہ نا انجانے میں لوگوں پہ بہت سے تہمت اور الزام لگا دیتے ہیں, جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا. ہم ریلیجن سے بھی تو بہت دور ہو گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے فرا, my main issue in the life at this moment is to bring people towards namaz. نماز فرض ہے, 5 وقت کی فرض ہے, روز ہے, 5 وقت ہے, پڑھنی ہے, سب نے پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو استثنا ملی ہوئی ہے اور پٹھانوں پہ فرض ہے, سندھیوں پہ فرض نہیں ہے, کراچی والوں پہ, ہندوستانیوں پہ فرض ہے. کہہ کے تھک گئی ہوں. ہاں مجھے فون کر رہی تھی, بہت پریشان ہوئی ہوں. اچھا چلے میں آپ کو کچھ بھی دیتی ہوں پڑھنے کے لیے. کس پہ, کس پہ, what are you basing it on? آپ تو اللہ کے آگے سر ہی نہیں جھکا رہے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں ویری نائس ورڈ فار اٹ, کہ میں اللہ کے آگے سر تو جھکاؤں, تب اس سے مانگوں. جب اطاعت نہیں ہے, تعظیم نہیں ہے, اللہ کا حکم ماننا نہیں ہے, تو پھر اللہ سے کس منہ سے مانگیں گے. اور ابھی ایک نیا ڈسکور ہوا ہے, دا لٹل تھرڈ آئی جس کو کہتے ہیں اوپن. اٹس اے لٹل اسپاٹ ان سائڈ یور برین. برین از لائک 4 حصوں میں نا, آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ ایک ریڈ وائٹ سا ایک ڈاٹ ہے یہاں. اچھا بالکل, and that controls all of these other 4 parts of your brain, and that is the supernatural part.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دماغ میں رکھا ہے. بہت سے لوگ برین ایگزیکٹلی. مطلب اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اورا, انرجی اور انرجی کو ریڈ کر لینا, انرجی ٹرانسفر, یہ کیا ہے؟ یہ سمپل سائیکالوجی ہے, سمپل سی بات ہے. تم مجھ سے ملتی ہو, کہتی ہوں ہائے فرا کیا حال ہے, لیفٹ آنکھ پہ کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ٹوچ ہو رہی ہے, تمہیں سائیکولوجیکلی کیا ہوا, کہ کچھ ہو رہا ہے, کیا ہوا, یہاں ہوگا, تم اس کو ملو گی, اس سے تمہیں درد ہوگا, تم ٹھیک ہو. گوسٹنگ کا لفظ میں نے ریسنٹلی سنا, کسی لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے گوسٹنگ کر رہا تھا میرا ہسبینڈ, تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا گوسٹنگ کیا ہوتا ہے, بیکاز آپ تو پرانے زمانے کے ہیں نا, جن زی والوں کو تو شی سیڈ اما گوسٹنگ از جب آپ دوسرے کو اتنا دفعہ جھوٹ بولو کہ وہ اس کو سچ لگنے لگے. اب بتاؤ کہ میں آپ کو روز کہوں فرا تمہارے ہونٹ بہت پتلے ہیں, فرا سیگ ہو رہی ہے یہاں سے, تھوڑا سا کروا لو کام, یار کروا لو سیگ, یار سیگ تمہیں نہیں ہو رہا کچھ بھی, شیشے میں دیکھ کے مجھے لگے گا کیسا ہو رہا ہے. It happens, yes. اتنے یہ چیز افیکٹو ہے. آپ کسی کے گھر میں آئے, آپ کی فرینڈز آئیں, آپ کے کزنز آئے, آتے ہی اس دن بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ بخار سے اٹھی ہوئی ہیں, آپ نے بال, کل میرا نیبر ہے وہ کبھی کبھی مغرب کے وقت میرے گھر میں وضو کرنے آ جاتا ہے, آئی ٹوک اے بات, تو میرے بال نا بہت لائٹ ہے تو میں کھلے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ وہ بڑے فزی سے ہو جائے. وہ یوں کھڑے ہوئے تھے, میں بھی نیند سے اٹھی ہوئی تھی, کہنے لگا کیا ہوا ہے سر کو, کیا ہوا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں یار, میں ابھی نہا کے لیٹی ہوں. اب مجھے نا وہ عجیب سا اپنا بھالو لگنے لگے اپنا آپ. سو اٹس اے پاور آف سجیشن, اٹس فار یو ٹو سے ٹو یور سیلف, یو لک ان دا mirror, don't go into this that I'm beautiful, I'm gorgeous, I rule the world. جیسے میں مطمئن ہوں, اللہ کی رضا میں راضی ہوں, جو مجھے اللہ نے دیے بہترین ہے. میں نے آپ سے شیئر کی ویڈیوز بچی کی, جب وہ ایسی چیزیں ہماری آنکھوں سے گزرتی ہے تو ہم ریئلائز کرتے ہیں. میں لوگوں کو یہ 20 سال سے کہہ رہی ہوں, بالکل ٹھیک بات ہے, بیفور آئی کیم آن یوٹیوب, میں 20 سال سے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں, جب صبح اٹھو, اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں خود نہیں ہوں, میں شاید دنیا کی سب سے بڑی ناشکری ہوں. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ بندے تو بڑا ناشکرا ہے. وائی وڈ اللہ کیپ سیئنگ سم تھنگ اگر ہم میں نہیں ہے, رائٹ. صبح اٹھو, دونوں پاؤں نیچے رکھو, سٹ اسٹریٹ, اسٹارٹ سیئنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. میرے پاؤں ہیں, الحمد للہ میرے گھٹنے ہیں, شکر اللہ میرے ہپس ہیں, شکر اللہ میرا پیٹ ہے, شکر اللہ میرا دل ہے, شکر اللہ میری کڈنیز کام کریں, آئی ڈونٹ ہیو اے بیگ ہینگنگ, شکر اللہ میری کمر سیدھی ہے, میں چل سکتا ہوں. There are handicapped people who are on wheelchairs. ایک لمحے کی ہے اللہ کی آزمائش, اور آپ بے شک, اور یہ گریٹیٹیوڈ آپ کو زندگی میں بہت کچھ سکھاتا ہے. اور یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں, اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے سے نیچے کو دیکھنا, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کس مشکل سے گزر رہی ہے, انسان کس تکلیف میں, اور آپ کے پاس کیا کچھ. ہم یہ سوچنا بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے. جیسے میں بھی اگر یہ سوچنے لگوں تو میری زندگی بہت خراب ہو جائے گی. اکثر عورتیں فون کرتی ہیں, ہماری میاں نے دوسری شادی کر لی, یا ہم دوسری وائف ہیں, پہلی کو وہ یہ کرتا ہے, ہمیں یہ کرتا ہے, ہمیں یہ کرتا ہے. اچھا آپ جب سیکنڈ وائف تھی, آپ کو پتا تھا اس کے ہسبینڈ کی پہلی شادی ہے, پتا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کے 2 بچے ہیں, میرے بچے نہیں ہیں, اللہ کی دین ہے بچے اولاد, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. میں نے کہا اپنا شکری کر رہی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ اس کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہی ہیں. آپ اپنی لائف دیکھیں کہ آپ کو ہسبینڈ سیٹسفائی, ایک اچھی زندگی دے رہا ہے, جس سے آپ کو, آپ جو چیزیں ہیں ان کا شکر نہیں ادا کری, جو 3 چیزیں مسنگ ہیں. اب اس پہ تو بہت پیاری کہانی ہے نا, ایک بڑے فیمس بادشاہ کی, بادشاہ سلامت, آئی تھنک اٹس بیربل اینڈ اکبر نا, وہی بیربل ہی تھا, انٹیلیجنٹ تھا. ایک دن بیربل کو بلا کے کہتا ہے اکبر بادشاہ کہ یار میں بادشاہ ہوں, میں پوری سلطنت کا مالک ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور یہ دیکھو میرے گارڈز اور یہ سپاہی اور یہ کام کرنے والے میرے کوکس اور یہ خراٹے لے کے سوتے ہیں, یہ کیا بات ہے. بیربل کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ کو سمجھاتا ہوں, مجھے نا 100 دینار چاہیے. 100 دینار کی تھیلی دے دیتا بادشاہ اس کو, اس میں سے 1 دینار لے کے نا اپنی جیب میں ڈال دیتے, گارڈ میں سے ایک کو بلاتے, کہتے ادھر آؤ. وہ آ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ بادشاہ صاحب نے نا تمہیں 100 دینار دی ہے. کہتے ہیں کس بات کے, کہتے صاحب بادشاہ ہے, اس کی مرضی, وہ جس کو دے. تو کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات, بادشاہ صاحب اگر مجھے چھٹی بھی دے دے, میں گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کو دے دوں, اور وہ اتنے خوش ہوں گے اور وہ کریں گے. بادشاہ کہتا ہے بیربل کو, بیربل کہتا ہے دے دے.
باچا کہتے ہیں جاؤ جاؤ چھٹی ہے. وہ بھاگا بھاگا اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ رات ہو جاتی ہے جب پہنچتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے تم کیسے آ گئے, تم تو مہینے میں 1-2 دن کی چھٹی پہ آتے تھے. کہتے آج بادشاہ نے مجھے 100 دینار دیے ہیں. کہتی ہے کس بات کے؟ کہتے پتہ نہیں کہہ رہے تھے, میں انہیں خوش ہو کے دے دیے. تو کہتی ہے چل آؤ دکھاؤ مجھے دکھاؤ. اس کے ہاتھ میں تھیلی پکڑاتے ہیں, وہ گنتی ہے تو کہتی ہے 99 ہے یہ تو. کہتے ہیں بادشاہ نے خود کہا کہ 100 دینار ہے, تم کہہ رہی ہو 99 ہے, میرا بادشاہ کیا جھوٹا ہے. بچے کہتے ہیں امی آپ کو گننا نہیں آتا, لائیں ہمیں دیں ہم گنتے ہیں. بچے بیٹھ کے گننا شروع ہو جاتے ہیں, گنتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 99 ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے تو پاگل ہے, عجیب آدمی ہے, تجھے بادشاہ نے 100 دینار دی, تم 1 دینار گرا ہے. وہ نکلتا ہے باہر گاؤں میں, ڈھونڈتا ہے, سڑکوں پہ جاتا ہے, چلتا چلتا صبح واپس پہنچ جاتا ہے بادشاہ کے محل. بال پھیلے ہوئے, حالت بری, آنکھیں سوجی ہوئی. بادشاہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ بیربل کہتے ہیں کر دو تمہیں بادشاہ نے پیسے دیے, تم بھاگے گھر گئے. بادشاہ صاحب آپ نے کہا تھا 100 دینار ہے, اس میں تو 99 تھے. بیربل اپنی جیب سے نکالتے کہتے ہیں سوری ایک یہاں رہ گیا تھا. یعنی جو ہے 99 کی خوشی نہیں ہے, مجھے ایک مسنگ تھا نا, بیوی نے بچوں نے وہ بھاگا اس ایک کے پیچھے. یہ آج کے دور کی آپ نے بڑی ایبسلیوٹلی آج کے دور کی بات ہے. یہ بہت سے لوگ اس پر سوچیں اور عمل بھی کریں کہ جو 99% ہے آپ کے پاس اس کو انجوائے کرتے رہیں. ابھی ٹائم ٹریول کی بھی ایک میں نے آپ کے مختلف پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی تو اس میں دیکھا, وہ کیا کہانی تھی وہ پلیز ہم سے شیئر. یہ اسی میں ہے ٹیلیکائنیٹکس اور اس کے ساتھ ٹیلیپیتھی, اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ہے کہ آپ کی جو ایسٹرل ٹریولنگ ہے, ایسٹرل ٹریولنگ, اور وہ ہم سب کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہے اٹس مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ اٹس مینشنڈ ان our احادیث کہ جب کوئی آدمی سویا ہوتا ہے تو وہ 80% موت ہے. آپ کی باڈی میں سے جب آپ کی روح نکل جاتی ہے تو موت ہے. پھر کہا گیا ہے ایک حدیث کے مطابق, ایگزیکٹ ورڈز مجھے نہیں یاد, کہ جب کسی کو نیند سے اٹھاؤ تو جھٹکا دے کر نہ اٹھاؤ, پتہ نہیں اس کی روح واپس آئی ہے کہ نہیں. تو روح کہاں جا رہی ہے؟ روح کہاں جا رہی ہے؟ وہ بٹ سویٹ پہ مٹھائیاں کھانے جا رہی ہے یا نان پائے کھانے جا رہی ہے؟ نہیں. اسپرٹس ٹریول آل اوور دا ورلڈ اینڈ یو میٹ دیم سم ویئر ان یور فلائٹس. کیونکہ ایئر ویز تو بنے نہیں ہے نا, جہازوں کے تو ایئر وے ہوتا ہے کہ یہ فلائٹ ادھر سے گزری ادھر سے گزری ہے. آپ کو بعض دفعہ فلائٹس کے دوران اور اسپرٹس بھی مل جاتی ہے. اینڈ ایسٹرل ٹریولنگ, دس از ناٹ, آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہو از ڈوئنگ اٹ. یہ بدھسٹ لاماز بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے خوبصورت ایسٹرل ٹریولنگ کہہ لیں یا پھر باڈی ریئل ٹائم لائف باڈی ٹریول کہہ لیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے معراج کا واقعہ ہے. کیسے اتنی دیر میں کہ تالا بھی ہل رہا تھا, وہ مسجد اقصیٰ بھی گئے, نبیوں سے ملاقات ہوئی, 7 آسمانوں پہ بھی گئے, واپس بھی آئے. پر میں بہت آرڈنری بندی ہوں, میں بہت گناہ گار ہوں. میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھیں بہت گناہ گار ہوں. میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میری خالہ نے کل مجھے ڈس او کیا اور کہا کہ تم دین میں نہیں ہو کیونکہ تم عبایا اور حجاب نہیں پہنتی, کیونکہ ان کا بیٹا میرے دین کا رکھوالا ہے. اور میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں. مجھے ڈاکٹر نے رونے سے منع کیا, میرے آنسو آئے. پلیز آپ ہم ایک دوسرے کو نا کرٹیسائز بہت کرتے ہیں, ہم اچھی بات کو نہیں اٹھاتے. اب لوگ کیا کریں گے, اس میں سے نا 2 منٹ کا ایک وہ نکال لیں گے کہ انہوں نے کہا میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی اور میں پہنچ گئی. لیکن اس کا واقعہ, اس کی جو گہرائی ہے, جو میں کہہ رہی ہوں آپ سب کر سکتے ہیں, آپ سب کر سکتے ہیں. میرے دل میں بھی آتا ہے, کسی کے لیے برائی آتی ہے, کسی کے لیے نفرت آتی ہے, کسی کے لیے بغض آتا ہے, اور میں اپنے کو کوشش کرتی ہوں کنٹرول کرنے کی. میں بھی انسان ہوں, کوئی بھی فرشتے تو نہیں ہیں ہم. جتنے لوگ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, مولانا طارق جمیل جیسے جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, غامدی صاحب, سید سرفراز صاحب, جعفری صاحب, جن کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. سب انسان ہیں, سب کے ساتھ دنیا داری بھی لگی ہوئی ہے, ایموشنز بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن اپنے کو آپ نے خود اپنا کتنا احتساب کرنا ہے, یو نو. تو آج ہی میں نے سنا, میں کل خالہ نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا کہ دین آئی ول ناٹ ٹاک ٹو ہر اگین. تو پھر اس کے بعد امیڈیٹلی تم دیکھو بعض دفعہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ایسے گائیڈ کرتا ہے. میں انسٹاگرام دیکھ رہی تھی اور اس پہ فوراً آ گیا کہ اگر آپ 3 دن کسی سے خفا ہیں تو آپ کی کتاب فروزن ہے, آپ کا اعمال نامہ اللہ نے بند کر دیا. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, مجھے بھی آج پتہ لگا.
اللہ کہہ رہا اب تو نیکیاں کر, اوہ، نمازیں پڑھ, اللہ تیرا تو اکبر۔ میں نے بند کر دیا, تو نے اس بندے سے معافی مانگ یا ہیلو ہائے کر, واپس رجوع کر, معافی کر, آئی ایم سوری کر اور بات کر. پھر اس کے بعد اگلا آ گیا, اس میں ایک لڑکی, وہی لڑکیاں آپس میں باتیں کری, وہ کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ کسی باتوں میں سے خفا ہو گئی, یا میں اسے کالنگ کر رہی ہوں اس نے مجھے بلاک بھی کر دیا, میں نے اس کے تھرو میسج بھی بھجوائے, لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو اب بتائیں کہ کیا اللہ مجھ سے خفا ہے؟ اس نے کہا نہیں, سیلف رسپیکٹ کو نہیں. اگر یو ٹرائڈ 2 times 3 times 4 times, دین ایون اللہ نوز کہ یو ٹرائڈ یور لیول بیسٹ, وہ آگے سے بات نہ کرے تو پھر اپنی سیلف رسپیکٹ نہ لوز کرو. پھر ناؤ یو سی دیر آر بیلنسز, یس، اینڈ ہو از دا جج آف یو is yourself. اور ہم ویسے مجموعی طور پر نا بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں، بہت زیادہ، which is really bad. بہت زیادہ. یہ ایک المیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور آمین. فوکس ہم اپنے آپ پہ کریں بجائے اس کے کہ آمین. ہم دوسروں پر کر سکیں. بہت سے سوال میں نے سوچے تھے، وہ سوال ہم نے نہیں کیے، ہم اپنی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک میں چلے گئے. یہ بھی اچھا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہونا بالکل. چاہیے. تو مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کے جانے کا تجربہ، پھر وہاں پر وہی جو آپ نے بتایا کرٹیسزم، وہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے. آپ نے بھی بتایا کہ آپ بہت زیادہ اللہ سے قریب، اللہ سے بات کرنا، وہ ظاہر ہے ہم سب بھی سجدوں میں کرتے ہیں رب سے باتیں. تو یہ کنیکشن کب سے چل رہا ہے اور اس میں آپ کتنا دن بدن آگے جا رہی ہیں؟ اچھا، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مجھے پیچھے سے کوئی دھکا دے رہا ہے. میں نے ایک ناول پڑھا تھا آج سے 40-45 سال پہلے، اس کا نام تھا ان اے ڈور آف سینکٹیٹی. اس میں جو ہیرو ہوتا ہے نا، وہ بار بار کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی سینٹ وینٹ نہیں ہوں، بٹ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لایا جاتا ہے، سچویشنز ایسے، ہسٹوریکل ناول تھا، لایا جاتا ہے کہ وہ سینٹ ہوڈ کی طرف، یعنی وہ بھی اٹھا لیتا ہے کچھ علم لوگوں کی ہیلپ کے اور لوگوں کے لیے بھلائی کرنے کے، اور اس میں وہ گائیڈنس دینے کے لیے کرتا ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز این سینٹ، بٹ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں کہ اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات اچھی ہے. مطلب if I talk to 10 people in a day, 8 of them say first of all that they were pushed towards me, کہ وہ پریشان تھے، اور اتفاقاً بار بار میرا ہی ویڈیو آ رہا تھا. جب مجھ سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اتنا سکون آ گیا آپ سے بات کر کے. تو آئی ایم بینگ پشڈ انٹو دس. میں اللہ سے کتنی قریب ہوں، اور میری اللہ سے ذاتی ایک جو کنیکشن ہے وہ تو سنس آئی واز 15-16 ہے. لیکن اس کے بعد میں نے پوری دنیا گھومی، ناچی، ڈانس کیے، آوارگی کی، سب کچھ کیا، بہت مزہ کیا، انجوائڈ مائی لائف. بیکاز میں ایک بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا. اللہ وانٹس us to be human beings and be good human beings. ایک بات میں اپنے لیے صرف کہہ سکتی ہوں، میں نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی ذات سے جانتے بوجھتے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. دس از دا اسپرٹ. آپ اللہ اور آپ کا کیا کنیکشن ہے؟ آپ کتنی عبادت کر رہے ہو، کتنی نہیں کر رہے، یا گناہ کر رہے ہو یا ثواب، وہ رب اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کسی کا دل دکھا رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اس کی پکڑ ہے، اور وہ جب تک مطلب میں نے آپ سے برا کیا، آپ معاف نہیں کریں گی تو میری پکڑ رہے گی. اس کو ہمیں سمجھنا مطلب میں نے اتنا خوبصورت پڑھا کہ قیامت کے دن آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے دنیا میں جن سے آپ نے نفرت کی، جن کا حق مارا. مطلب میرے اتنے کیسز آتے ہیں میرے پاس کہ سگے چچا نے جائیدادیں قبضہ کر لیں، یتیم بچوں کی جائیدادیں قبضہ کر لیں، ہسبینڈ نے گھر سے نکال دیا، بیوی بچوں کو نکال دیا، سڑک پہ لے آئے، بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا کر لیا. تو اس دن آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے ان سے معافی مانگنے کے لیے، بیکاز اللہ کہیں گے سوری میں تو نہیں کر سکتا، جاؤ اس سے معافی مانگو. تو کتنی ہم اس دنیا میں اپنا حساب کتاب کیوں نہیں برابر کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور یہ توفیق دے کہ ہم یہ سب کرتے رہیں نہ. ہم اچھا بعض اوقات لالا رخ صاحبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کمرے میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اور 2 لوگ ہیں جن سے ہم کبھی بھی نہیں ملے. ایک ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ایک ہمیں نہیں لگتا، ہم نہیں چاہتے اس سے بات کریں. یہ کیا ہے؟ یہ انرجی کیسے آپ کو بتاتی ہے اور آپ ایسا کیوں بیہیو کرتے ہیں؟ یہ جب ہم کیونکہ اللہ نے کہا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں نے تمام روحوں کی کریشن، حضرت آدم کو جب کریٹ کیا اس کے بعد تمام روحیں جو ابھی اینڈ آف ٹائم تک دنیا میں آئیں گی، سب کی تخلیق کر کے ایک جگہ میں رکھ دی. دیٹس ارواح.
وہاں ہماری دوستی ہو جاتی ہے لوگوں سے, ان روحوں سے. ان روحوں کی Okay. آپس میں دوستی ہو جاتی ہے. سم ٹائمز یو میٹ سم ون اینڈ یو لائک یار مجھے لگتا ہے میں آپ سے ملی ہوئی ہوں, ہے نا. Yes, yes. اور بعض بندہ ہے اے یار یہ بندہ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے. ہاں, اچھا وہ کچھ نہیں بول رہا آپ without کو, any reason. وہ آپ کو کچھ کہہ بھی کہہ نہیں بھی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, کپڑے بھی ٹھیک پہنے, اینڈ یو لائک صحیح ہے. I hate him. اس نے ہمارے ساتھ وہاں کوئی بدتمیزی کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ روحوں کا ملاپ تو ہوتا رہتا ہے اور آتی جاتی رہتی ہیں. اچھا ابھی ریسنٹلی ایک سائنس نے ایک نئی ڈسکوری کی ہے جس کو کہتے ہیں جینیٹک انہیریٹنس. وہ ٹھیک کیا ہے, ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جینیٹکلی ہمیں اپنے ماں باپ سے جو چیزیں آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا اور میں نے اس کو 3 دفعہ دیکھا, اس میں لکھا تھا کہ آپ کے اندر آپ کی ماں موجود ہے. جی میں نے بھی ہے یہ نا, کہ she stays inside with your you body جی 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 for for life, lifetime. for Yes, lifetime, yes, yes, right. yes. اچھا پھر جینیٹک میموریز, even your brain, Very interesting. it was so shocking. This happened in our family. اس لیے I now can understand it. میری بیٹی کا بچہ ہوا, 20th جون اس کی برتھ ہوئی, 22nd جون میری فلائٹ تھی لنڈن کی, اور 26 جون یا 27 جون کو میری بڑی بیٹی کی فلائٹ تھی عمان کی. ہم دونوں اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا میری بڑی بیٹی بھی جیمنا ہے 27 میں, جو بچہ پیدا ہوا 20th جون کو وہ بھی جیمنا ہے. اب میری بیٹی عمان چلی گئی ہے. شی از ناٹ ود ہر نیفیو, وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. میں واپس آ گئی لنڈن سے. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اینڈ ہی از آئیڈینٹیکل ٹوین ٹو مائی ایلڈر ڈاٹر. اوکے, میری ابھی اس دن بھی میری چھوٹی بیٹی کہہ رہی یار پیدا میں نے کیا پر اس کا بچہ کیا, خالہ پہ چلا گیا. اتنی آئیڈینٹیکل آتے ہیں. سمپل سی ایک بات, میری بڑی بیٹی کی عادت ہے اس کو کہ نئی چیز دکھا رہے ہیں نا آپ کھلا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کہیں کہ یار سویا بین بڑا مزے کا, سویا ملک بڑا اچھا ہے, تو ذرا پی کے دیکھو تو کیوں کرے گی, منہ میں لے کے ہاں مزے کا مزے کا. اور میرا نوازا ایگزیکٹلی یہی کام کرتا ہے. اس کو بولا ایان یہ کھا لو, ہاں نانو مزے کا ہے. اینڈ the face expressions and the whole thing. بیماریاں دونوں کو ایک سی ہیں, حرکتیں دونوں کی ایک سی ہیں, عادتیں دونوں کی ایک سی ہیں, لائکس اینڈ ڈس لائک دونوں کی, آئیڈینٹیکل ٹوئنز کیسے. دیٹ از جینیٹک میموری. کہتے ہیں نا وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہماری کزنز کا جب کوئی پریگننسی ہوتی تھی نا تو کہتے تھے یار کمرے میں ایک پیارے سے بچے کی تصویر لگا لو, لوگوں کے بلو پیدا بھی ہو گئے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ مینیفیسٹیشنز, انرجیز, اب جب سے ہم بڑے ہوئے اور ہمیں پتہ لگا اسلام میں اتنی ممانعت ہے, ہم اپنے گھروں سے پکچرز پینٹنگز نکالی ہیں, بٹ میں لوگوں کو کہوں گی کہ اپنے گھر میں ایک وال بنائیں جس میں پوری گرینریز لگائیں. میں آج کل چائنیز ایک دیکھ رہی ہوں شو, اور ان کا پیچھے پورا گولا ہوتا ہے اور اس میں ٹریز ہوتے ہیں سارے. اٹس سو سودنگ, یو نو یو ہیو ٹو ہیو فلاورز اراؤنڈ یو. اپنے گھروں میں پودے لگائیں, ان کو نرش کریں, مٹی میں ہاتھ ماریں. میں تو گوڑی خود کرتی ہوں, ہاتھ مارتی ہوں. میری اماں بہت اچھی گارڈنر ہے, تو گڈ نا, شی ہیز اے گرین تھم. اور ان کے پودے ان کے ہاتھ سے لگے ہوئے بہت گرو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اتنے بڑے بڑے منی پلانٹس ہیں, اور بیل وہ اور میں نے غلطی سے لاسٹ ٹائم اپنے اس کو رکشے والے کو کہہ دیا کہ یہ لگا دو, تو وہ سارے جل گئے. اس کا ہاتھ گرم ہے, ہاتھ سے اس کو کہتے ہیں گرین تھم. تو آپ اپنے گھروں میں لگائیں, انڈور پلانٹس لگائیں, گھروں کو خوبصورت رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ تصویریں صرف فیمیلز اینڈ میلز کی ہوں. دیر کین بی ہیوج بیوٹیفل فلیکس, ڈولفنس. آپ صرف دیکھیں ڈولفن کو دیکھیں گے آپ کتنے سکون فیل کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں اپنی انرجیز کو گرو کرنے کے لیے, میرا اگر آپ کمرہ دیکھیں گی نا تو آپ کو لگے گا میں 15 سال کی بچی ہوں. سوری, میں اکثر لڑکیوں کو نا, ایک لڑکی سے یو کے سے پوڈ کاسٹ اس پہ انٹرویو پہ بات ہو رہی تھی, تو اس نے گلے میں پہنا تھا. میں نے کہا واٹ آر یو ویئرنگ, کہتی ہے بٹر فلائز. میں نے کہا لیٹ می شو یو مائی بٹر فلائز. مائی دس وال ہیز 8 بٹر فلائز, مائی دس وال ہیز 10 بٹر فلائز. آئی ہیو دا ٹوئنکلنگ اسٹارز آن دس. آئی ہیو ڈولفنز آل اوور, ڈولفنز اینڈ بٹر فلائز. وہ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھا لگتا. آج کل شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہوگی, اتنی زیادہ کہ پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے. یہاں تک کہ میری امی 80s میں گئی تھی جب امریکہ, تو وہاں سے بران لے کر آئی تھی. بران کیا تھا؟ بھسا. اب ہم کیا کرتے ہیں, آٹے کو سارا چھان دیتے ہیں, اور جو مین انگریڈینٹ ہے اس کا بھسا, وچ از
absolutely wonderful for health, वो निकाल के फेंक देते हैं. वाइट रोटी हम खाते हैं, हम ब्रेड्स खाते हैं. हमें आई वॉज शॉक. मेरी मेड आई तो कहती है कि बाजी मुझे ना वो चाहिए, सैंडविच स्प्रेड चाहिए और केचप. मैंने कहा क्यों? हमारे बच्चों को स्कूल में डाले, ये मेड के बच्चों को, वो कहते हैं कि बताएंगे जी सैंडविच कैसे बनाते हैं. मैंने कहा यार वो तो जहर खिला रहे हैं. तुम रोटी और अंडा बना के बच्चों को घर से देती हो, वो कह रहे हैं जी ये नहीं, ये गरीब बच्चे खाते हैं. सो इन शोइंग ऑफ हमने अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है. मेरी इतनी बुरी आदत है कि मैं नाश्ता नहीं करती. नाश्ता ना करने की वजह से आई एम नाउ डायबिटिक. मेरी फैमिली में कोई भी डायबिटीज का मरीज नहीं है. 60s के बाद तो वैसे ही आपका इंसुलिन लो हो जाता है ना. तो आई एम बॉर्डर लाइन. मैं अब ये ख्याल रखती हूँ कि मैं सुबह ये शिफा जो है, अच्छा ये हमें हमारे देखने वालों को भी दिखाएं, शिफा शुगर है. ये शिफा शुगर है. इसका ना आप ये 2 कप पानी लें और इसमें 1 टीस्पून, इस पे लिखा भी हुआ है 1 टीस्पून इस पे डालकर आप जितना बॉईल करना है कि इसको हाफ हो जाए, और इसको आपने सुबह सुबह पी लेना है निहार हो, ताकि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रही है ये इसको एक तरह से सप्लीमेंट कर रहा है. उसके आप लोग अपने लाइफ में ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी, गर्म पानी, इतना अमेजिंग चीज है गर्म पानी. और अगर ये शिफा नेचुरल ले ले तो दिस इज रियली वर्क्स मिरेकल्स. मेरा तो 120 पे जाके 90 पे आ गया. क्या बात इसकी वजह से. और अगर आप रेगुलर यूज करें, और पता है क्या, इन चीजों पे पैसा लगाना कि आप गोलियां खा रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं और फिर अल्लाह ना करे इंजेक्शंस पे आ जाएं. मुझे 5 साल से है, एंड आई एम कंट्रोलिंग इट. एंड आई थिंक नेचुरल तरीकों से कंट्रोल करना. I mean, देखो करेले का पानी, मेरे घर में एलोवेरा बहुत लगा हुआ है. आई टेक 2 स्पून और 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा एवरी डे. चेंज कर करके अगर आप करते रहते हैं ना तो वो चीज असर रखती है. अगर आप बिल्कुल बार बार करेंगे यूज तो उसकी मफादियत जो आपके जिस्म में है वो खत्म होती जाएगी. सो दिस इज अ वेरी रिकमेंडेड ड्रिंक फॉर, आई हैव यूज्ड इट. इट्स एब्सोल्युटली जबरदस्त किस्म की चीज. प्लीज एवरीबडी हुज डायबिटिक, और बच्चे तो आप बच्चों को भी पिला सकते हैं. इसमें 1 चम्मच हनी का, अगर वैसे स्वीटेंड है बच्चों के लिए अगर आपको लगता है तो ये आप जरूर कर लें. और फॉर आर एज पीपल तो इट्स एब्सोल्युटली जबरदस्त. वंडरफुल. और आपकी ज्वेलरी कलेक्शन बहुत है, मैं मुख्तलिफ जगह देख रही हूँ. अभी भी जो आपने पहना हुआ है, गले में, हाथों में, ये पूरा एक फ्लावर है, और कानों में वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं आपको बताऊं कि सिंबल्स हैं. इतने सिंबल्स हैं जो आपको ये जो हार है, दिस इज आल्सो ड्रॉप. दिस केम आउट ऑफ अ सरप्राइज बॉक्स. I was doing the work with this thrift shop. मैंने अपनी खोली हुई थी. अच्छा. तो वहाँ ना एक जगह पे हम गए तो वहाँ एक मेकअप बॉक्स था, उसके अंदर ज्वेलरी थी. तो that was सरप्राइज. उसने बोली लगा दी. हम कभी इस तरह करते नहीं है, बट वो क्या कहते हैं, कार्टन्स बंद होते हैं, वो कहते हैं जी ये मैं 15,000, आपने कितने पे लेना है. तो लोग अपनी अपनी बोलियां लगाते हैं. तो वो एक ज्वेलरी बॉक्स था और उसने सिर्फ इतना सा दिखाया. उसमें मुझे एक एवॉन नजर आया और एक और वर्ड था सेफोर्ड के क्या. एंड आई सेड ठीक है, ये तो ज्वेलरी तो मेरी, क्योंकि आई एम द ओनली फीमेल. तो जब ये मैंने ऑनलाइन देखा तो दिस इज 12 to 1500 यूरोस का एक डिजाइनर का हार है. बट पाकिस्तान में किसको पता. हमें तो यहाँ 2-3 नाम आते हैं ना, गुची थे, एलवी थे, प्राडा, अरमानी. सो दिस वाज एन इटालियन डिजाइनर्स. आपको तो मुफ्त में मिल गया ना फिर. मैंने बोली लगाई 10,000 में मैंने लिया, और मेरी उससे ज्यादा में ज्वेलरी पे किया. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है. डेजावू क्या बोलते हैं? डेजावू फ्रेंच वर्ड है. और ये होता है, ये मैंने भी बाज़ दफा महसूस किया कि ये जो सिचुएशन ये ऐसे है, मैंने पहले देखा है. हाँ. और कभी ऐसा हुआ नहीं, ख्वाब में भी नहीं है. ये भी आप इसको किससे लिंक करते हैं? टेलीपैथी से या देखिए, मेमोरीज आपकी जब रूह थी ना अरवा में, तब भी वो ट्रैवल कर रही थी, इधर उधर घूमती फिरती भी थी. वो कुछ लोगों से भी मिली थी, जैसे हमने अभी डिसाइफर किया कि कोई आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो उनसे मुलाकात थी. ये भी उसी चीज से रिलेटेड है. जब आपकी रूह थी तो वो ट्रैवल भी करती थी. फॉर एग्जाम्पल, लोग ये भी कहते हैं कि मुझे तो हेलुसिनेशंस होते हैं, मैं तो वैसे ही पागल हूँ ना. मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और बहुत फिल्में देखी हैं. मैंने कोई 50 लाख किताबें पढ़ी हैं. तो मेरे माइंड में एक प्री कंसीव्ड आइडिया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूके गई, और चूंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है तो मेरे तो चाचे का घर है ना, शेक्सपियर अंकल चाचा. तो when I got down from the airport and I came out and I'm like, oh, I've been here. I've been here. तो यहाँ रही हूँ बहुत अरसा. क्योंकि इस्लाम में जन्मों का जिक्र नहीं है,
اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا دوسرا جنم ہمارا ہے, تو ایک ہی تیسرا جنم ہے. جنم ہے, بٹ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, میرا اپنا ذاتی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے 5-6 جنم ہو چکے ہیں. بٹ پھر وہی بات ہوگی نا, پھر آپ اسلام سے باہر نکل جائیں, چلے جائیں وہاں سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں. جنم کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میری باڈی نے برتھ لیا, میری روح ہیز بین ٹریولنگ. امریکہ گئی, ایسا لگا میں آئی بین ہیئر. سنگاپور گئی, آئی نو آئی بین ہیئر. آئی مین آئی بین ٹو ایوری ویئر. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو کتابیں پڑھ رکھی ہیں, ان جو سب آپ کی کی میموریز, میموری ہاں ہے, بالکل اور وہ میموری کی وجہ سے آپ کو لگے کہ یہ بھی ممکن ہے. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں نا اور پھر بعض لوگوں کو اتنی اسٹرانگ سینس ہوتی ہے. اچھا جی یہ میں نے لاسٹ صرف ایک اور پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, and this is the most amazing thing that happens to me. جتنا کچھ ہوا ہے نا, جنات اور روحیں اور ٹریول, سب سے امیزنگ کیا ہے, وہ کیا, میں ٹی وی میں دیکھ رہی ہوں ایک شو, اس میں وہ گیا ہاربر پہ, اور وہاں انہوں نے ایک مچھلیوں کا وہ اٹھایا اور رکھا, اینڈ آئی کین اسمیل فش. ٹھیک ہے, اور وہ گھر لے گیا اور وہ پکا رہا ہے, آئی کین اسمیل دی آئل اینڈ ایوری تھنگ. اوکے, they are in a restaurant and he orders something and I can smell it. آگ لگی ہے, I can feel the heat. I am inside that heat. Okay, آپریشن ہو رہا ہے اور میں بندے کے اندر ہوں, اور وہ کاٹا مجھے سارا فیل ہو رہا ہے, ڈرپنگ, the blood dripping بھی فیل ہو رہا ہے. It's called empathy. When you can feel yourself in the other person's shoes, those people are very very strong people. But میرے ساتھ چونکہ یہ ریئل لائف میں ایسا ہوا کہ میرا کزن تھا, he was a pilot. میرا younger brother is a pilot ایئر فورس میں, تو میرے کزن کو بھی بڑا شوق ہو گیا, اس نے بھی اس کو دیکھا دیکھی ایئر فورس سے پائلٹ بن گیا. And he was my best friend. بچپن سے میرا وہ سب سے زیادہ قریبی فرینڈ تھا. اس کا نام ہے سجاد پراچا, and there's a road in Sargodha called سجاد پراچا روڈ, شہید. لاسٹ اس کا منتھ تھا فلائٹس کا, اور پاس آؤٹ ہونے لگا تھا, ایئر کرافٹ کریشڈ. آپ کو پتہ ہے ایئر کرافٹ کریش کیونکہ اس کا اتنا ہائی آکٹین فیول ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے بچ نہیں سکتے, اور شاید اس کے پاس انجیکشن کرنے کا اس کا ٹائم نہیں تھا یا ایسا ہوا. اور میری بہن نے بڑی نے فون کیا اور کہنے لگی کہ سجاد شہید ہو گیا. اینڈ یقین مانو فرا کہ وہ جو 12 سیکنڈ جو اس کی باڈی ہائی آکٹین فیول میں برن ہوئی ہے, I was in the plane with him. اور آپ سوچو کہ تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو کیسا لگتا ہے, آپ کی پوری جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور میں اتنا روئی کیونکہ یہ ایمپتھی بھی بہت ہی بری چیز ہے. اگر آپ کو دوسرے کا دکھ ایسے لگے جیسے آپ کے اندر ہو رہا ہے, تو پھر آپ کتنے سینسٹیو, تو مجھے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں. سینسٹیوٹی ہے, اور جب آپ ان چیزوں کو بتاتی ہیں تو لوگ اس کو بعض اوقات لٹرل سینس میں لے کر اس کو, وہ جو آپ نے بتایا, مذاق اڑاتے ہیں. تو آج ہم نے بڑی زبردست گفتگو کی, ویسی نہیں کی جیسی پوڈ کاسٹ میں ہوتی ہے. ہم نے بہت مختلف الگ انداز میں گفتگو کی, اور مجھے بڑا مزہ آیا. نوئنگ یو از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اور اس پہ کوئی یقین کرے نہیں کرے, آپ کوئی بیان کر رہی ہیں جو آپ محسوس کرتی ہیں یا جو آپ ہیں. لالا رخ صاحبہ, انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی, پھر ہم کچھ ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیں گے, اور آئی ہوپ کہ ہم آف دا ٹریک نہیں جائیں گے. ہاں, کیونکہ وہ بہت واسٹ ہو جاتا ہے نا. آج ہم نے بہت باتیں کر لی. تھینک یو سو مچ جزاک اللہ کہ آپ یہاں آئیں, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی بڑی مزے کی باتیں لگی ہوں گی. ہر چیز میں ججمنٹل نہیں ہونا ہے, بس کبھی کبھی سن لینا بھی کافی ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.